بچپن مصطفیٰ کی زبان چوسی تھی تو پانی بند ہوا، کہا کہ دیکھا جائے حسین کے پاؤں میں لغزش آتی ہے کہ نہیں، لیکن جسے مصطفیٰ نے تیار کیا ہو، جسے سیدہ پاک نے قرآن پڑھ کے دودھ پلا کے قرآن کی لوریاں دے کے تیار کیا ہو، جسے مولا علی مشکل کشا نے انگلی پکڑ کر مدینے کی گلیوں میں چلا کر تیار کیا ہو، پھر وہ لڑکھڑاتا نہیں، وہ ڈگمگاتا نہیں۔ انہوں نے کہا پانی بند کرنا ہے تو کر دو، تم پانی بند کر دو گے لیکن تلاوت قرآن بند نہیں ہوگی۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجایا نہیں کرتے۔ تو کہا تم پانی بند کر دو، پانی بند ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو 8 محرم 9 محرم عصر کا وقت آیا تو انہوں نے کہا اے حسین، اگر تو نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو کر لے، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا اب تو رات پڑنے والی ہے، ایک رات ہمیں دے دو، اور یہ مت سمجھنا کہ نبی کا گھرانہ ڈر گیا ہے، ہم نے تو ایک رات اس لیے لی ہے کہ ہم دل کھول کے قرآن کی تلاوت کر لیں گے۔ تو رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی تو میرے امام حسین نے سارے گھرانے کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا، اور میرے امام نے ایک خیمے میں جمع کر کے خطبہ دینا شروع کیا۔ خطبہ کون دے رہا ہے؟ جس نے پورا بچپن مصطفیٰ کا لعاب چوسا ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ کہا سنو، یزید کی لڑائی ہے تو میرے ساتھ، یزید کا مسئلہ ہے تو میرے ساتھ، لیکن تم نے میرے ساتھ مدینہ چھوڑا، تم نے میرے ساتھ مکہ چھوڑا، تم کربلا میں خیمے لگا کر میرے ساتھ رہے، کیونکہ ان میں چند صحابہ بھی تھے۔ تو کہا یزید میرے خون کا پیاسا ہے، تم میں سے کسی نے جانا ہے تو میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں، تم چلے جاؤ، اس لیے کہ یزید اور میرا معاملہ ہے۔ اور حضرت علی اکبر کو کہا بیٹا ایسے کرو، ذرا چراغ روشن ہے، ہر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں ہر کسی کو دیکھ رہا ہوں، اور چراغ روشن ہے، بیٹا ہو سکتا ہے کسی کے جانے کا ارادہ ہو لیکن وہ شرم محسوس کر رہا ہو کہ میں حسین کے سامنے کیسے اٹھوں، چراغ کو بند کر دو اور جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چراغ جلایا تو جتنے بجھانے سے پہلے موجود تھے اتنے ہی جلانے کے بعد موجود تھے۔ پھر صحابہ نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ حضرت سعید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا اے حسین، اگر مجھے 70 بار مارا جائے اور میرے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں اور پھر ان ٹکڑوں کو جلا کر راکھ کیا جائے اور پھر اس راکھ کو پانی کے اندر بہا دیا جائے تو ہر بار تیرے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہوں، اے حسین تیرا در چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ گویا انہوں نے بھی یہی اعلان کیا تھا تو ہے جنت کا سردار، دنیا کا بھی ابن مولا علی، تیری کیا بات ہے۔ محبت اللہ سبحان اللہ۔ اب میرے ساتھ مل
जन्नत का सरदार दुनिया का भी इब्ने मौला अली। तेरी क्या बात है राग मौला में तेरी गर्दन कटी इब्ने मौला अली तेरी। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत ज़ुहैर बिन कैस ने जवाब दिया, कहा ऐ हुसैन, अगर मुझे आरे से चीर भी दिया जाए, एक आरा चलाया जाए, उससे मेरे जिस्म के टुकड़े किए जाए, अल्लाह मेरे जिस्म को फिर सही कर दे, फिर मेरे जिस्म में आरा फेरा जाए, उसको चीरा जाए, ऐ हुसैन 1000 बार आरे से जिस्म चीरा जाए तो ये बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन तेरे कदमों को छोड़ना बर्दाश्त नहीं होगा। फिर हजरत हबीब बिन मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है, मैं करबला का थोड़ा सा मंजर पेश करने लगा हूँ, बस काबिल तवज्जो ये करबला का मंजर पेश करने लगा हूँ। हजरत हबीब बिन मज़ाहिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उन्होंने कहा ऐ इमाम हुसैन, अगर तू 1000 बार चिराग को बुझाए फिर रोशन करे, फिर बुझाए फिर रोशन करे, फिर बुझाए फिर रोशन करे, तो फिर भी हम तेरा दामन छोड़ने को तैयार नहीं, इसलिए कि मेरे नबी की हदीस है, मन अहब्बा हुसैनन फक़द अहब्बनी, जिसने हुसैन से प्यार किया उसने मुस्तफा से प्यार किया, वो मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह, और जिसने मुस्तफा से प्यार किया उसने खुदा से प्यार किया। मोहब्बत ना खुद मान हजरत इमाम हुसैन बड़े खुश हुए। इसके बाद मेरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया सारे अपने खैमों में चले जाए। यार काबिल तवज्जो बात, मैं करबला का मंजर पेश कर रहा हूँ। इमाम हुसैन ने सबको खैमों में भेज दिया। एक खैमे में मेरे इमाम आए तो वो हजरत शहर बानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का खैमा था। ये कौन थी? ये हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा मोहतरमा थी। ये शहर बानो कहाँ से आई थी? ये नुशैरवा आदल की पोती थी। ये ईरान के बादशाह की शहजादी थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ईरान को फतह किया, जब ईरान फतह हो गया तो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जो माल गनीमत आया उसमें शहजादी भी आई थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने वालों से मशवरा किया इस शहजादी का निकाह किससे किया जाए। लोगों ने कहा आप वजीर आजम है, हाकिम वक्त है, आप अपने बेटे के साथ करें, इसलिए कि जो बादशाह होता गया उसका बेटा शहजादा होता गया। फारूक आजम ने कहा ये ईरान की शहजादी है, इसकी शादी इस्लाम के शहजादे के साथ होगी। कहा वो इस्लाम का शहजादा कौन है? कहा वो शहजादा मेरा हुसैन है। गोया हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी शादी हजरत शहर बानो से हुई। उससे जो औलाद हुई वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। पढ़ी लिखी बात बताने लगा हूँ। पूरे करबला के मंजर में जो बच्चे थे वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और यही बच गए थे। फिर इन्हीं से आगे नस्ल चली है। वो नस्ल जो चली है वो सैयदों की नस्ल है। गोया बता दिया दुनिया में बड़े बड़े लोग होंगे जो सैयद होने का दावा करेंगे, लेकिन सैयद वही होगा जिसके दिल में उमर का भी एहतराम होगा, अली का भी एहतराम होगा। इसलिए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने निकाह पढ़ाया था इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का। इनके खैमे में आए हजरत इमाम हुसैन, कहा शहर बानो तू नुशैरवा आदल की पोती है, तू ईरान के महमल के बिस्तर पे लेटने वाली थी, तूने हुसैन के साथ खजूर की चटाई पे गुजारा किया। हजरत शहर
کھجور کی چٹائی پہ مزہ آیا گیا، اس لیے کہ یہ وہ گھر تھا جس گھر میں اللہ کے فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین نے کہا دیکھو تو شیروان کی پوتی ہے، ایران کی شہزادی ہے، میں تمہیں واپس بھیجنا چاہتا ہوں، اگر تیری مرضی ہے تو تم چلے جاؤ۔ اس شہزادی نے کہا حسین اس موڑ پہ تم مجھے واپس مت بھیجو، میں قیامت والے دن سیدہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں گی، میرا تو عقیدہ ہے نہیں ہے ناز مجھ کو کس راہ کے گھرانے پر، مجھے تو ناز ہے آقا تیرے آستانے پر، اور زہر قسمت محمد مصطفیٰ کے گھر کی لونڈی ہوں، مجھے بزدل نہ سمجھو مرتضیٰ کے گھر کی لونڈی ہوں، بوقت امتحان میں گود ویران کر دوں گی، نبی کے دین کی خاطر بچے بھی قربان کر دوں گی، پر نہ جھکنے دوں گی کبھی بھی اسلام کا پرچم، سدا اونچا رہے گا تیرے نام کا پرچم۔ میرے امام حسین یہ جواب سنا تو بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا، کہا آج آخری رات ہے، کہا کل کیا ہوگا، کہا کل کا سورج نکلے گا تو دیکھ لینا کیا ہوگا، لیکن حسین کی ایک نصیحت ہے آج قرآن اتنا پڑھو کہ قیامت تک قاری قرآن پڑھتے رہ جائیں، ان کو پتہ چلے کربلا کی آخری رات میں امام حسین کی اولاد نے اصحاب رسول کے بچوں نے قرآن پڑھا، پھر کسی خیمے سے تو آواز آتی تھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یارا کسی خیمے سے آواز آتی تھی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ خیموں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے، حضرت سیدہ زینب بھائی کہا بھائی جان میں نے تمہارا قرآن مدینے میں بھی سنا، مکے میں بھی سنا، کعبے میں بھی سنا، سفر میں بھی سنا، حضر میں بھی سنا، گھر میں بھی سنا، خیموں میں بھی سنا، لیکن جو آج تلاوت ہو رہی ہے ایسی آواز میں پہلے قرآن نہیں سنا۔ کہا اے میری بہن زینب کل قرآن تو کل نیزے کی نوک پہ پڑھا جائے گا، جب کربلا کی ریت پہ جسم ہوگا سارے نیزے کی نوک پہ ہوگا، حسین اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ پھر وہ رات گزری، دن کا سورج طلوع ہونے کو آیا، پاؤں پھٹی، میرے امام نے کہا علی اکبر ہے، عرض کیا جی بابا جان ایسی اذان تو قیامت تک تیری اذان کے ڈنکے بجتے رہے، ارے 3 دن ہو گئے پانی تو نہیں پیا، مؤذن کا بھی تیمم ہے، امام کا بھی تیمم ہے، مقتدیوں کا بھی تیمم ہے۔ حضرت علی اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کربلا نے اذان گونجی، تھوڑی دیر ہوئی تو میرے امام حسین نے کربلا میں جماعت کروائی، جب سلام پھیرا تو امام حسین نے دعا کی مولا یہ تو مجھے ماں کی گود میں پتہ چل گیا تھا، اس لیے کہ میری ولادت ہوئی تھی، حضرت جبریل امین آئے تھے، انہوں نے ایک ڈبی دی تھی، اس ڈبی میں مٹی تھی، وہ مٹی میرے نانا جی کو دی تھی، کہا اے محمد عربی جس دن
یہ مٹی خون بن جائے گی، سمجھ لینا حسین شہید ہو جائے گا۔ مجھے تو اس وقت سے پتا گیا، لیکن ایک بار بھی میرے نانا نے دعا نہیں کی کہ یا اللہ یہ امتحان نہ لے، میری ماں نے دعا نہیں کی یہ امتحان نہ لے، میرے باپ نے دعا نہیں کی یہ امتحان نہ لے، بلکہ ہر طرف سے ایک ہی دعا تھی، اللہم آتِ الحسین صبرا واجرا، یا اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ سلطان کربلا کو ہمارا، ہلن دے نال پڑھو محبت نال، سلطان کربلا کو ہمارا، جانان مصطفیٰ کو ہمارا، مل کے جھوم جھوم کے جانان مصطفیٰ کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کی۔ اچھا ایک سوال، حضور نے وہ مٹی جو حضرت جبریل نے دی تھی وہ حضرت علی کو کیوں نہیں دی؟ مولا علی تو امام حسین کے باپ ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو کیوں نہیں دی؟ وہ ان کی ماں ہیں۔ حضرت امام حسن کو کیوں نہیں دی؟ وہ ان کے بھائی ہیں۔ میرے آقا نے مٹی حضرت ام سلمہ کو دی، کس لیے؟ حضور کو پتہ تھا ام سلمہ نے اس وقت زندہ ہونا ہے، مصطفیٰ نے مٹی اس لیے دی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ بیمار ہوتی تو عورتیں پوچھنے کے لیے آتی ہیں، فرمایا ابھی مجھے کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا مٹی کو خون ہوتا تم دیکھو گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میدان کربلا میں اپنا ایک خطبہ لیا، کہا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کیا، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جانوروں نے بچے پیش کیے، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے مصطفیٰ اپنے کاندھے پیش کرتے تھے، اپنا سینہ پیش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا حسین تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں، تو انہیں جنگ کرنی ہے تو کر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اس میدان کربلا میں، ایک طرف آپ کا لشکر ہے، دوسری طرف ہور کا لشکر ہے، ہور سپاہ سالار بن کر آیا تھا۔ اس نے امام حسین کو دیکھا، ان کے منہ سے اترتے ہوئے پھول دیکھے، ہور امام حسین کے قدموں میں آ گیا، قدموں میں آ کر کہنے لگا اے امام حسین مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لے۔ یزیدی کہنے لگے او ہور تو یزید سے تنخواہ لیتا گیا، کدھر چلا گیا؟ حضرت ہور نے کہا سنو تو یزید کی تنخواہوں کی بات کرتا ہے، پوری کائنات کو حسین کے نانا کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور پھر حضرت ہور رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تلوار لے کر میدان میں آئے، تلوار لے کر میدان میں آئے اور آپ نے کوفیوں کو فنار کیا۔ جب آپ پہ یک دم وار ہوئے تو گر گئے، جسم زخمی ہو گیا۔ ایک ہی آواز دی حسین ایک نماز تیرے پیچھے پڑی ہے۔ دیکھیں ایک امام مقتدی نے امام کے پیچھے ایک نماز پڑھی ہے تو وہ مقتدی امام کے لیے جان کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ وہ مقتدی، بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں تو ان جیسا حاجی کوئی نہیں، اور باہر بازاروں میں باتیں کرتے ہیں تو ان جیسا بے حیا کوئی نہیں۔ لیکن یہ کتنی حسین بات ہے، ہور نے ایک نماز پڑھی تو ایک نماز پڑھ کے امام حسین کو کہا مقتدی ایسا ہوتا ہے تیرے قدموں پہ جان کا نذرانہ پیش کر رہا۔ وہ امام حسین نے ان کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور کہا اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں ہم نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا گیا۔ قیامت کا دن ہوگا جب ماں بیٹے کے کام نہیں آئے گی، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، دوست دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت میں اپنے نانا سے کہوں گا اور نے تو ہمارے قدموں پہ جان کا نذرانہ پیش کیا گیا، اس دن میں تیری سفارش کر کے کہوں گا ابشر بالجنت یا اور آگا جنتی جوانوں کے سردار حسین تمہیں کہہ رہے ہیں تمہیں جنت کی خوشخبری ہو، اس لیے کہ
کربلا میں جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد قربانیاں ہوتی گئیں، ان قربانیوں میں حضرت اونو محمد قربان ہوئے، ان قربانیوں میں حضرت علی اکبر قربان ہوئے، ان قربانیوں میں حضرت علی اصغر قربان ہوئے، حضرت واہب بن عبداللہ کلبی، یہ ان کے چند دن ہوئی تھی شادی ہوئی کو، یہ قربان ہوئے۔ ان قربانیوں میں حضرت زہیر بن قیس قربان ہوئے، حبیب بن مظاہر قربان ہوئے، ان قربانیوں میں حضرت غازی عباس علمدار قربان ہوئے۔ پھر ان قربانیوں میں ایک قربانی ایسی بھی تھی جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھتیجے تھے، جن کو حضرت قاسم کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگتے جگر تھے، نور نظر تھے۔ جب حضرت قاسم نے کہا اے چچا حسین مجھے بھی اجازت دو نا، میں بھی تیرے قدموں پہ قربان ہو جاؤں، میرے امام حسین نے کہا جتنے لوگ بھی آئے میں کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنا، لیکن سونے قاسم تو خالی میرا بھتیجا ہی نہیں، تو میرے سگے بھائی کی تصویر ہے۔ جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے میرا سگا بھائی یاد آ جاتا ہے۔ حضرت قاسم نے کہا چچا حسین پھر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں قیامت والے دن نانا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک گلے میں اس نے تویز ڈالا ہوا تھا، وہ تویز کھول کے دیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اے حسین میرا بیٹا کربلا میں تیرے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہوگا، حسین اس کو اجازت دے دینا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے نبی کی حال نبی کے دین پہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاسم کو اجازت دی۔ قابل توجہ یار حضرت قاسم جب میدان میں آئے کون تھے؟ امام حسن کے بیٹے، محبت رانا کو سبحان اللہ۔ لوگ امام حسن کا نام ہی نہیں لیتے اور چھریاں اور زنجیریں مار کے حسین حسین کرتے ہیں۔ ہم نے کہا حسن بھی مصطفیٰ کا نواسا گیا، حسین بھی مصطفیٰ کا نواسا گیا۔ حسن کے منہ میں گڑتی مصطفیٰ کا لعاب ہے، حسین کے منہ میں گڑتی مصطفیٰ کا لعاب ہے۔ حسن کے کانوں میں مصطفیٰ نے اذان دیا، حسین کے کانوں میں مصطفیٰ نے اذان دیا۔ حسن بھی علی کا بیٹا گیا، حسین بھی علی کا بیٹا گیا۔ یہ تھا میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے امام حسن کا بیٹا۔ جب یہ میدان کربلا میں آیا کوفیوں نے دیکھا اتنا اونچا نوجوان اور پھر چہرے پہ رونق، اور پھر اس ہستی کا بیٹا تھا جس کا چہرہ مصطفیٰ سے ملتا جلتا تھا۔ امام حسن کے بیٹے نے کہا سنو تم آپس میں میرا تعارف کرا رہے ہو، سنو میں تمہیں اپنا تعارف کراتا ہوں، توجہ سے سننا۔ وہ عربی کے جملوں کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ امام حسن نے کہا میں اپنا تعارف کراتا ہوں۔ امام حسن نے کہا بیٹا ہوں پوتا مرتضیٰ کا ہوں، محبت نالا کو سبحان اللہ۔ امام حسن کا بیٹا ہوں پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا ہے اور دیکھ لو حسب و نسب میرا۔ اور اگلے جملے کہے تو کوفی بھی حرکت میں آ گئے، ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو آرام کرتے ہیں تو وہ جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو محمد مصطفیٰ
मुकाबला करो। मेरे बाबा को मेरे नाना मिंबर पे बिठा के कहते थे हसन मेरा सरदार है, आओ ना मेरा मुकाबला करो, लेकिन मुकाबला करने को कोई तैयार नहीं था। अगर एक एक आते थे हसन की तलवार उनको फिन्नार कर देती थी। जब एक बार उनका हमला हुआ, इमाम हसन के बेटे शहीद हुए, मेरे इमाम हुसैन आए, देखा तो कासिम की लाश पड़ी है, जिस्म से खून निकल रहा है। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला अगर तू ऐसे राजी है तो हुसैन भी ऐसे राजी। फिर वो आखिरी इमाम हुसैन रह गए। ज़ैनुल आबिदीन आए, बाबा आप मुझे इजाज़त देना, लोग क्या कहेंगे, बेटा खेमे में बाप लड़ने के लिए आया, आप मुझे इजाज़त दें। फरमाया तू बीमार है, तुझे इजाज़त नहीं है, और वैसे तुम्हें इजाज़त दे भी दी तो क़यामत तक सैयदों की नस्ल कहाँ से शुरू होगी, तूने तो करबला में बच जाना है। लेकिन ज़ैनुल आबिदीन मेरी कुर्बानियों का मकसद समझना, मैंने कुर्बानियाँ इसलिए दी हैं कि हर चीज़ बिगड़ जाए लेकिन इस्लाम का परचम ना बिगड़े। मेरी कुर्बानी का मकसद समझना। अपनी सगी हमशीरा को कहा, बहनों और भाइयों का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता होता है। सगी हमशीरा को कहा ज़ैनब मेरा इम्तिहान ख़त्म हो रहा है, तेरा इम्तिहान शुरू हो रहा है। तूने देखा मैंने अली अकबर, अली असगर, ओनो मोहम्मद के लाशें उठाए, तूने देखा मैंने हज़रत अब्बास भाई के लाशें उठाए, लेकिन मैंने चेहरे पे तमाचे नहीं मारे, मैंने गिरबान पर नहीं फाड़ा, मैंने छुरियाँ और जंजीरें नहीं मारी, मैंने हर लाश पे कहा मौला अगर तू ऐसे राज़ी है तो हुसैन भी ऐसे राज़ी है। ज़ैनब तूने देखा मेरे 6 माह का अली असगर था, मेरी गोद में था, कूफियों ने तलवार और तीर का वार किया, वो मेरी गोद में कुर्बान हो गया, उसके खून गले से फुवारे निकले तो मैंने उस वक़्त भी खून का चुल्लू भर के कहा था मौला ये तो एक अली असगर है, अगर हज़ारों हो तो तेरे नाम पे कुर्बान हो जाएगा। अर्ज़ किया भाईजान कौन से इम्तिहान में डाल रहे हैं? कहा तुम्हें पता है एक बार मैं, नाना जी, अम्मी जी आप घर में थी, हज़रत जिब्रील अमीन दरवाजे पे खड़े थे, मुस्तफ़ा ने फरमाया जिब्रील अंदर क्यों नहीं आते? अर्ज़ किया फातिमा का पर्दा है। हुजूर ने फरमाया कि तू तो मासूम है, गुनाहों से पाक है। अर्ज़ किया आका गुनाहों से पाकी और चीज़ है, लेकिन सैयदा पाक का एहतराम और चीज़ है। ज़ैनब तेरे सर से दुपट्टा ना उतरे, ज़माने वालों को पता चल जाए अगर हुसैन ने कुर्बानी देने में बेमिसाल किरदार अदा किया है तो ज़ैनब ने भी कुर्बानी देने में बेमिसाल किरदार अदा किया है। ज़ैनब ने जुमले बोले, कहा भाई अगर अली अकबर और अली असगर एक जोड़ी तेरी कुर्बान हुई है तो ओनो मोहम्मद एक जोड़ी मेरी भी कुर्बान हुई है। मेरे भाई अगर तूने उनकी लाशों पे सब्र किया है तो ज़ैनब तेरी लाश पे सब्र करके ज़माने वालों को बतलाएगी कि फातिमा के घर में 3-3 दिन खाना नहीं पकता था, लेकिन फिर भी जुबान पे यही जुमला होता था मौला अगर तू आले रसूल पे ऐसे राजी है तो नबी का घराना भी ऐसे राजी है। फिर मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अलविदा किया। अलविदा क्या था यार, काबिल तवज्जो एक लम्हा गया, एक ही लम्हा गया, एक ही घड़ी है। एक बाप अपने बेटों को अलविदा कर रहा गया, एक बाप अपनी बेटियों को अलविदा कर रहा गया, एक भाई अपनी हमशीरा को अलविदा कर रहा गया, और एक शौहर अपनी बीवियों को अलविदा कर रहा गया, और एक लम्हा गया एक आका हुसैन अपने गुलामों को अलविदा कर रहा गया। कसम खुदा की थोड़ी देर गुजरी गया तो वही नौजवान मैदान करबला में आया। आसमान की बुलंदियों पे फरिश्तों ने भी दरवाजे खोल के कहा देखो सीना ताने हुए इब्ने अली आता है, और देखो सीना ताने हुए इब्ने
کربلا والوں سمجھ جاؤ ولی آتا ہے وہ جس کو باغ رسالت کی کلی کہتے ہیں، ہم عقیدت سے حسین بن علی کہتے ہیں۔ یقین جانے منبر رسول پہ بیٹھا ہوں میں، رات بھی تو پروگرام کر کے آیا ہوں، روزانہ آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن کبھی کنجوسی نہیں کیا۔ یار وہ ہندو شاعر تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے، اے حسین جی کے مرنا تو ہر ایک کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ اور کفریوں نے کہا حسین ہمیں تقریر نہ سنا۔ حضرت امام حسین نے کہا میں نے تو اپنا تعارف اس لیے کروایا گیا، میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، زہرا پاک کا لخت جگر ہوں، حسن کا بھائی ہوں، زینب کا ویر ہوں۔ مصطفیٰ میرے لیے مصلی چھوڑ دیتے تھے، مصطفیٰ میرے لیے سجدہ لمبا کرتے تھے، مصطفیٰ میرے لیے منبر چھوڑ دیتے تھے۔ قیامت کا دن ہو جب میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں تو میں سے کوئی یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ نہیں حسین کون تھا، میں نے تعارف اس لیے کرایا گیا۔ لو تقریر ختم، ستم گر ادھر ہنر آزمائے اور تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پھر وار کیے تو وار کچھ اس انداز کے تھے کہ گاجر مولی کی طرح لوگ کٹتے رہے۔ جمعے کا دن سورج عروج پہ، اس وقت تو مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہوگی، تیرے میرے امام نے کہا شمر پیچھے ہٹ جا، ذرا حسین کو سجدہ دینا، حسینیوں حسینی کردار اپناؤ۔ یہ کیا ہے؟ بوتل کے اندر شراب ہے، لیبل دودھ کا لگا ہوا ہے، اندر جو ہے وہ کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے۔ یزیدی کردار کو ختم کرو، حسینی کردار اپناؤ۔ میرے امام نے سجدے میں سر کٹا کے کہا یاد رکھنا نماز مسجد میں پڑھنا آسان ہے، مدرسے میں آسان ہے، گھر میں آسان ہے، دفتر میں اور دکان میں آسان ہے، لیکن نماز بھائیوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں، بیٹوں کی لاشوں کے ٹکڑے ہو گئے ہوں اور غلاموں کی لاشوں سے خون نکل گیا ہو تو سر سجدے میں کٹا کے حسین نے بتا دیا ایسے موقع پر نماز پڑھنا حسین کا ہی کام ہے۔ اور پھر سر کٹ گیا، کربلا کی ریت پہ جسم پڑا، سر نیزے کی نوک پہ۔ شمر کہنے لگا زین العابدین اپنے بابا کو ماتم کر۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا تیرا بابا ہر گیا اور مر گیا۔ فرمایا چپ کر جا، اور مرنے والے تو بولتے نہیں، میرا ابا تو نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا جسم کربلا کی ریت پہ پڑا گیا، سر نیزے کی نوک پہ پڑا گیا، اسی لیے تو ہر طرف گونج تھی دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، اور ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے۔ مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کی بھی پہچان حسین ابن علی۔ وہ لوگ جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ شرم کریں، سبحان اللہ گزرا۔ جنہیں قرآن نہیں آتا وہ شرم کریں، کس نام سے اور کس منہ سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو؟ ارے وہ قرآن جو امام نے سر کٹا کے پڑھا اور غیر مسلم کٹے ہوئے سر سے کہ جب دیکھتے تو ایک چھڑی کے اوپر سر ہے اور نیچے جسم نہیں ہے تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے زین العابدین تو گواہ بن جا، ہم نے تیرے باپ کے کٹے ہوئے سر سے قرآن سن کے کلمہ پڑھ کے تیرے نانا کی نوکری قبول کر لیا۔ لیکن ہمارے سر سعد ہیں، سر کٹے ہوئے، پھر بھی ہم قرآن نہ پڑھیں اور پھر کہیں ہم تو حسینی ہیں۔
ایسے حسینیوں کی رب کو رسول کو ضرورت کوئی نہیں ہے. حسینی بنو, کردار بھی حسینی ہو, گفتار بھی حسینی ہو. اللہ ہم سب کو حضور کی محبت میں مر رہا ہے جینا نصیب فرمائے. ایک بار بیٹھو ذرا.